ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہماری بات حضرت مفتی خالد علی شمسی صاحب سے ہو رہی ہے؟ ہاں، فقیر ہی ہے۔ آپ کی بارگاہ سے حضرت ایک مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمائیے، اگر ممکن ہو سکے گا تو اس کا جواب نظر کروں گا۔ جی حضرت، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سارے لوگ ماں کہتے ہیں، یا کچھ لوگ امی کہتے ہیں کہ میری امی ہے، میری ماں ہے، اور جب ان کا عرس پاک ہوتا ہے تو مدر ڈے یا یوم مادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جب ان کا نام پاک لکھتے ہیں تو عالمہ فاضلہ وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ ان کی شان اقدس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعون الملک الوہاب۔ امہات المومنین کو ماں سے خطاب کرنا بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ امہات المومنین کو ماں عائشہ، ماں خدیجہ کہنا پرلے درجے کی جہالت ہے یا بد مذہبی ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو لفظ اعزاز کا ہو وہ خاص کے لیے بھی موضوع ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے داروغہ کو داروغہ کہنا ہی مناسب ہے، مگر ایس پی کو داروغہ کہنا جرم ہے۔ اپنی سگی ماں بہنوں کے علاوہ عمر کے فرق کے ساتھ یا عمر کے فرق کی بنیاد پر کسی عورت کو ماں اور کسی کو بہن کہنے میں ادب ہے۔ جس کو بطور ادب ماں کہتے ہیں اس کے شوہر کو باپ یا چچا بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی جس عورت کو بہن کہتے ہیں اس کے شوہر کو بھائی کہتے ہیں، مگر ازواج مطہرات کو صرف ماں کہنا ہرگز جائز نہیں، کہ قرآن کا ارشاد ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اس تناظر میں وہ ام المومنین ہیں، اور عام و خاص مسلمان ان کو ام المومنین ہی کہتے ہیں۔ بے شک ماں حقیقی طور پر باپ کی منکوحہ کو کہتے ہیں، اور نبی کی منکوحہ کو ام المومنین کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات کے لیے قرآن میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو عام لفظ سے ان کو خطاب کرنا قرآن کے ارشاد کے خلاف ہے۔ جواب کے شروع میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ جس عورت کو ماں کہتے ہیں اس کے شوہر کو باپ یا چچا کہتے ہیں۔ اگر ازواج مطہرات کو کوئی ماں سے خطاب کرے تو حضور کو باپ یا چچا کہنا لوگ شروع کر دیں گے، اور یہ دروازہ قرآن نے 1400 سال پہلے بند کر دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ مضمون بالا سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات ام المومنین ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی منکوحہ کو کہتے ہیں، اور امہات المومنین نبی کی منکوحہ ہوا کرتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے عام نام و خطاب کے ساتھ ان کو یاد کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو یعنی ازواج مطہرات کو ماں کہتے کہتے کوئی حضور کو باپ یا چچا نہ کہنے لگے، یہ دروازہ قرآن نے پہلے ہی بند کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ارشاد فرما کر کے دراصل یہ اس بات کی طرف پیش قدمی ہے کہ جس کو
امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے یہ کہا کہ حضور کی تعریف بڑے بھائی ہی کی طرح کرو، تو اسی پر دیوبندیت وہابیت کی ساری بنیاد کھڑی ہے، اور دراصل اسی کی طرف یہ خاموش پیش قدمی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کے مشہور نعتیہ سلام میں حضرت سیدہ خدیجہ پر ذیل کے شعر میں سلام کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ امام محمد رضا عرض کرتے ہیں، سیما پہلی ماں کافی امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت نے ماں کہا، کوئی اس سے دلیل پکڑ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو ماں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کی صفت میں کافی امن و اما اور حق گزارے رفاقت نے معانی کو اوج ثریا تک پہنچا دیا، جو اہل نظر اہل ادب پر پوشیدہ نہیں ہے۔ دقیقہ سنجان ادب اور لطیف فکر کے حامل افراد خوب سمجھتے ہیں کہ ماں خدیجہ اور ماں عائشہ کہنے اور امام محمد رضا کے ماں کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی سبحان اللہ، بے شک۔ اصل میں ماں خدیجہ اور ماں عائشہ کہنا یہ نصارہ کی شعوری یا لاشعوری طور پر تقلید بھی ہے۔ نصارہ اپنے معاشرے میں، نصارہ سے مراد انگریز، نصارہ اپنے معاشرے میں مذہبی یا سماجی خدمتگار عورتوں کو مدر یا سسٹر کہتے ہیں، جیسے مدر ٹریسا وغیرہ، اور نرسوں کو عموماً ہسپتالوں میں سسٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ مذہبی اور سماجی طور پر خدمت کرنے والے مردوں کو فادر، پوپ اور پادری کہتے ہیں، اور ان الفاظ کے پیچھے ان کے کفری عقائد چھپے ہوئے ہیں، جن کی تفصیلات آپ کتابوں اور فتاوے میں دیکھ سکتے ہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں باپ کو پاپا کہنے کا رواج پڑ گیا ہے، یعنی بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کو پادری کہتے ہیں۔ دوسری زبان میں یہ سمجھیے کہ جو پاپا کہہ رہا ہے اپنے باپ کو وہ پادری کہتا ہے، اور باپ خوش ہو جاتا ہے کہ بیٹا ہم کو پاپا کہتا ہے، انگریزی بولنے لگا، اور ماں کو ممی کہتا ہے تو ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ بیٹا ہم کو ممی کہہ رہا ہے، جبکہ ممی مردہ جسم کو کہتے ہیں جس پر کیمیکل لگا کر کسی میوزیم میں رکھا جاتا ہے۔ کیمیکل کو اردو میں حنوط بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلامی لفظ تو امی ہے، امی کہنا چاہیے تو ممی کہنے لگے، گویا لاشعوری طور پر باپ کے پادری ہونے کا اعلان بیٹا بیٹی کرتے ہیں، اور ماں کے مردہ ہونے کا اعلان بھی ممی کہنے کی صورت میں بیٹا بیٹی کرنے لگے ہیں۔ اسی لیے نہ کوئی صلاح الدین ایوبی بچا اور نہ کوئی غیرت مند ماں بچی ہے۔ جی حضرت جی۔ ویسے ہی امہات المومنین کے لیے مدر ڈے وغیرہ منانے میں بھی وہی خرابیاں ہیں جو تقلید نصارہ کے سلسلے میں ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ ایسے ہی سیدہ حضور عائشہ صدیقہ کے نام پاک کے آگے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ مجتہدہ کہنا زیبا ہے، اس لیے کہ امت کو 1/3 دین انہی کے در دولت سے ملا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان کو عالمہ فاضلہ کہنے میں آج کی عالمہ فاضلہ کی طرح ہونے کا وہم ہو سکتا ہے، بالکل۔ اس لیے عالمہ فاضلہ کہنے سے بھی آدمی پرہیز کرے تو بہتر ہے۔ اسی لیے حضرت عارف رومی نے فرمایا، ہندیاں را اصطلاح ہند مد ہے، سندھیاں را اصطلاح سندھ مد ہے، یعنی ہندیوں کی زبان میں جو مدح کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہی اصل میں ہندی زبان میں مدح ہے، یعنی تعریف ہے، اور سندھیوں کی اصطلاح میں جو لفظ مدح کے لیے بولا جاتا ہے وہی
ان کے لیے ممدوح کے لیے مدح ہے. جیسے فارسی میں مہتر تو بڑے آدمی کو بڑے سردار کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں کوئی مہتر کہے گا کسی معزز شخصیت کو تو مجرم گردانا جائے گا. اس لیے کہ مہتر یہ اردو زبان کی اصطلاح نہیں ہے کہ کسی کو مہتر کہیں. مہتر یہاں سب سے نیچے کو کہتے ہیں اردو میں، اور فارسی میں مہتر سب سے اونچے کو کہتے ہیں. اب حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی بارگاہ میں آئے اور دیکھیں کہ ان کے مدح کا انداز کیا ہے. سیدہ عائشہ کے سلسلے میں عرض کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو بنت صدیق، یہ بنتیت تو عموماً لوگوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ بنت خالد، بنت ساجد، بنت مفتی رضا علی، تو یہ تو ہوتا ہے استعمال. لیکن ذرا دیکھیے کہ بنت صدیق کے ساتھ آرام جانے نبی اور حریم برات کی یہ دوسری صفت لا کر کے یہی مفہوم کو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا اعلیٰ حضرت. بہرحال شان اقدس کے مطابق القاب و خطاب کا انتخاب کرنا چاہیے، مگر اس کو کیا کہیے کہ جس کو کچھ لکھنا یا بولنا آ گیا وہ راضی و غزالی کی مسند سے بات کرتا ہے، اور پھر اپنی اصلاح اپنے بڑوں سے کرانا نہیں چاہتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اسی لیے مجھے اس موقع پر غالب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہر بالحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آپ روئے سے وہ اہل نظر گئی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل و سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے اور اپنے محبوب بندوں کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے. محبوبوں کی بارگاہ میں الفاظ کے زیر و بم اور شدت و خفت پہ بھی پہرا بٹھایا جاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے نا کہ رائنا کہنا منع کر دیا گیا. جب اسی لفظ کو یہودی کہنے لگے کہ غلط معنی میں، تو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اب رائنا مت کہو ایمان والو، اب کہنا ہو تو وقولوا انظرنا کہو. یا رسول اللہ نظر عنایت فرمائیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑی غیرت والی بارگاہ ہوتی ہے، اور محبوبوں کا ادب بہرحال برقرار رکھا جاتا ہے اور اس کا حکم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے. آمین آمین. هذا ما ظهر لي عندي من فضل الله وكرمه ومنه. بہت عمدہ والسلام. حضرت یہ بیان کو دوسروں تک پہنچا دیں. ہاں بالکل پہنچائیے، جہاں تک ہو سکے. جہاں پہنچائیے اس کو بھی کہیے کہ تم دوسرے تک پہنچاؤ. اس وقت مطلب اچھے خیالات کی ترویج و اشاعت کا ثواب دگنا سے بھی زیادہ ہے. اور رمضان شریف کا مہینہ ہے. آج حضور سیدہ عائشہ کے وصال کی بھی تاریخ ہے، اور اصحاب بدر کی بھی تاریخ ہے. وہ تو آج پڑھنا چاہیے. اللہم آتے اہل بیت نبیک افضل ما آتیت احدا من اہل بیوت المرسلین وجز اصحاب نبیک افضل ما جازیت اصحابا من اصحاب المرسلین. اللہ تعالیٰ ان سبھی محبوبوں پر اپنا سلام، اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ انہی حضرات کے صدقے میں ہم تک ایمان پہنچا ہے. جی بے شک. ان کی قربانیوں کا اعتراف کی توفیق بھی اللہ مرحمت فرمائے. ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑے بیان لوگ سنیں گے تو آپ سے بات کرنا چاہیں گے، تو آپ کا نمبر اس میں ہم دے سکتے ہیں؟ اصل میں کچھ اپنی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، وہ آپ اپنا نمبر ڈالیے اس میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر اس طرح سے لوگوں کے بند پر، وہ سیلاب پر بند باندھا جا سکے گا کہ ہم سب کے سوالوں کا جواب ہی دینے میں رہ جائیں گے نا، تو ہمارے لکھنے پڑھنے کا وقت جو ہے ضائع ہوگا. تو آپ سے لوگ کہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ کوئی سنی صحیح العقیدہ آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اعتراض کے طور پر کچھ نہیں کہے گا. تعریف کے طور پر زیادہ تر لوگ کہیں گے
हमें तो नहीं लगता कि कोई ना इतराज नहीं करेगा, जो सुन्नी का अकीदा होगा सुनकर मचल जाएगा। वो तो अहले सुन्नत का मामला दूसरा है। हमने ये खिताब जो किया है अहले सुन्नत से किया है, किसी वहाबी बेदीन से नहीं किया है, समझ रहे हैं। तो और मैं आला हजरत की जूतियों का चाटने वाला हूँ ना, जिन्होंने कहा न मरा नोश ज़तासी न मरा नेश ज़तान न मरा गोश बमदहे न मरा होश ज़मे। मैं मजमून लिख देने के बाद उसकी आवाज़ें बाज़गश्त के तौर पर ये नहीं सुनने का ख्वाहिशमंद होता कि फलाना कहे कि अच्छा है, फलाना कहे कि अच्छा है। मुश्क बेचने वाले को खुद ही अपने मुश्क की खुशबू का अंदाजा हो जाता है, समझ रहे हैं। हाँ, तो मुश्क आके खुद बबोयद नखे अत्तार बबोयद। तो बुजुर्गान दीन की तरफ से जो कर्म होता है उस कर्म में तो मैं खुद ही मस्त रहता हूँ। मुझे इधर उधर तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिन लोगों को कुछ और सफाई की जरूरत हो अहले सुन्नत के अहबाब में से, वो आपसे पूछें, आप मुझसे पूछ लिया कीजिएगा। इस तरह से लोगों के ख्यालात पर बंद बांधा जा सकेगा, वरना मैं परेशान हो जाऊंगा। अभी 2 मजमून आने वाला है, डॉक्टर इकबाल की नज्म इबलीस का फरमान अपने सियासी फरजंदों के नाम। इस वक्त उसकी भी बहुत जरूरत है, समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। हाँ, उसकी बहुत जरूरत है कि कैसे कैसे साजिशें हो रही हैं, उसको 100-150 साल पहले ही डॉक्टर इकबाल ने भी बयान किया था। आपकी जरूरत भी बहुत है लोगों की, और जरूरत से मुराद ये कि आपकी बात सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनके दिल में ईमान का जज्बा और पैदा होंगे। इसीलिए गुजारिश है कि हजरत मजमून लिखा कीजिए हालात हाजरा पर और शाया करवाया कीजिए, हमको दे दिया कीजिए, हम शाया कर देंगे। हाँ, वो ठीक है ना, वो कीजिए और आप तक पहुँचाइए इस गुजारिश के साथ कि वो दूसरों तक पहुँचाएं। यहाँ तक रहा सवाल जवाब का, सवाल जवाब से मैं घबराता नहीं हूँ, वक्त जाए होने से घबराता हूँ कि वक्त जाए होगा तो वो काम नहीं हो सकेगा। वरना मुझे मजमून की इफादियत का अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही एहसास हो जाता है। और बहुत नाखुद से नाखुद तबीयत के लोगों को कहीं उंगली रखने की जगह नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं ना? वैसे भी कोई अगर लंगोट बांध करके फकीर के सामने आना ही चाहेगा तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। जी तो ठीक है, बात कलील हो जाएगी। जी मेरे लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।